فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى وآت ذا القربى حقه وقال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین کو ختم کر بالکل امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ والا کے لیے محترم مکرم دوستوں بزرگوں بھائیوں پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان ہی بھیجے ہیں اور قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا آپ سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے بھیجے وہ سارے کے سارے مرد تھے انسان تھے اور پھر فرمایا کہ ان کی اولادیں بھی تھیں اور وہ کھاتے پیتے بھی تھے چونکہ وہ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تو اس لیے ان کی شادیاں بھی ہوتی تھیں ان کی آل اولاد بھی ہوتی تھی اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت آتا تھا تو وہ فوت بھی ہوتے تھے تو کل نفس ذائقۃ الموت جو بھی نفس ہے ذی روح ہے اس نے مرنا ہے اور موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد آپ سے پہلے کوئی بھی بشر ہم نے ایسا نہیں بنایا کہ جو ہمیشہ رہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد آپ سے پہلے کوئی بشر ایسا نہیں کہ جس کو اس لیے بنایا ہو کہ وہ ہمیشہ رہے اور اس سے اگلا جملہ ہے سورۃ الانبیاء کی آیت طیبہ ہے افإن مت اگر آپ وفات پا جائیں گے آپ فوت ہو جائیں گے فہم الخالدون تو کیا یہ جو مرنے کی تمنا کر رہے ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے تو اس لیے یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ اگر آج کوئی کسی کے مرنے کی تمنا کرتا ہے تو تمنا کرنے والے کو بھی موت آنی اگر آج کوئی کسی کو مارنا چاہتا ہے تو اسے کوئی نہ بھی مارے اسے نہ بھی کوئی قتل کرے قانون اسے نہ بھی سزا دے فہم الخالدون تو کیا وہ ہمیشہ بیٹھا رہے گا تو ایک نہ ایک دن اس کی عمر کی انتہا وہ ہوتی ہے اسی طرح امام کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تمنا کرنے والے جو کافر مشرک تھے یہودی اور عیسائی تھے اس وقت کے وہ بھی مر گئے لیکن ذلت کی موت مرے اور مرنے کے بعد بھی کوئی عزت نہیں زندگی وہ ہے کہ جیتے جی بھی کوئی چار اللہ والے عزت کے ساتھ نام لیں اور مرنے کے بعد بھی کوئی چار عزت والے اللہ والے عزت کے ساتھ نام لیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت میں سے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے افضل ہیں سب سے اعلیٰ ہیں اور
انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں، اور صحابہ اکرام میں سارے شامل ہیں۔ آپ کے اہل بیت وہ بھی صحابہ ہیں جو ایمان لائے، آپ کے رشتہ دار جو ایمان لائے وہ بھی سارے کے سارے صحابہ ہیں۔ تو صحابی اس کو کہتے ہیں جو حالت ایمان میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے اور اس کو پھر اسی حالت ایمان میں موت آئے، ورنہ جو طلحہ اسدی ہے یہ ایمان لایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ، حتیٰ کہ آپ کے بعض فرمودات کی اس نے کتابت بھی کی ہے، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ پھر مرتد ہو گیا اور ایک نبوت کا خیال کر بیٹھا۔ اس لیے صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی موت بھی کس پہ ہو؟ ایمان پہ ہو۔ اور یہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں وہ حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ چکے، آپ کے ساتھ جہاد کے اسفار میں شرکت فرما چکے، اور پھر دین کے لیے خدمات سر انجام دیں، اور پھر اسی حالت ایمان میں ان کی وفات ہوئی۔ اور ان میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، آپ کا خانوادہ ہے، آپ کا خاندان ہے، اس کا ایک خاص شرف ہے، ایک خاص اعزاز ہے، اور یہ اعزاز سبھی نے تسلیم کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک سبھی نے یہ اعزاز تسلیم کیا اور سبھی نے یہ اعزاز مانا۔ لیکن عزیزان گرامی، ظلم اس وقت ہوتا ہے کہ ان بڑے لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہوئے، ان اختلافات کی بنیاد پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدھی گالی نکالی جائے، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پہ نعوذ باللہ لعن طعن کیا جائے، اور ساتھ نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حذیفہ بن یمان کو، عمار ابن یاسر کو، کہ یہ ان کی فضیلت بہت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو منافقین کے نام بتلائے تھے، اور یہ فرمایا تھا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی طرف سے حضرت عمار شہید ہوئے، تو اس بنیاد پہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ کہ قتل ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ عزیزان گرامی، ہم کیوں خاموش رہتے ہیں کہ جب ہم ایسی بات عوام کے سامنے رکھتے ہیں تو مشائخ ثقہ علماء یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں عوام کے دل میں صحابہ کے بارے کوئی کمی نہ آ جائے، اس لیے ایسا واقعہ بیان نہ کیا جائے۔ اگلی بات سنیں، ایک نوجوان نے رابطہ کیا تو ظاہر ہے کہ پھر سمجھانے کے لیے بات کرنی پڑتی ہے، اور اگر ہمارے دل کے کسی کونے خدرے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نفرت ہو تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عشرہ مبشرہ کتنے صحابہ ہیں؟ 10۔ اللہ، رسول، قرآن، حدیث، صحابہ، اہل بیت، ان کے بعد سب سے زیادہ جو اصطلاح ڈسکس ہوتی ہے وہ ہے عشرہ مبشرہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید ابن عوف، عبیدہ ابن جراح رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ کیا ہیں؟ 10 عشرہ مبشرہ، جنہیں بار بار جنت کی بشارتیں دی گئیں، جنہیں بار بار سورۃ النساء میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو قتل کرے فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔
حضرت طلحہ حضرت زبیر. جنگ جمل میں سیدہ عائشہ اجتہادی اختلاف اور سبائی ٹولے کی سازش، حضرت علی بھی پاک، حضرت عائشہ بھی. اب حضرت طلحہ اور زبیر عشرہ مبشرہ، اور ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام کے لیے تو یہ کہ ہر رسول کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. بڑا مقام. اگر الگ الگ ان شخصیات کا تعارف کروایا جائے، بڑی بڑی پرسنالٹیاں یہ. حضرت طلحہ شہید ہوئے، حضرت زبیر شہید ہوئے. کس لشکر کی طرف سے؟ جب یہ حضرت عائشہ کے لشکر میں تھے اور شہید ہوئے. حضرت عائشہ کے لشکر کی جنگ کس سے ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے. اگر حضرت عمار شہید ہوتے ہیں اور ان کی شہادت کی بنیاد پہ کوئی حضرت امیر معاویہ کو گالی نکالے تو ہم اس کا منہ اس لیے بند کرتے ہیں کہ کوئی حضرت علی کو بھی تان کرے گا، پھر رستہ کھلے گا کہ ان کے لشکر کی طرف سے طلحہ شہید ہوئے اور زبیر شہید ہوئے. افراتفری پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی؟ لیکن چونکہ ہم یہ بات عوام کے سامنے اس لیے نہیں رکھتے کہ وہ بڑے لوگ تھے، لیکن یہ اس موقع کو وہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ سارے کا سارا گروہ غلط سائڈ پہ کھڑا تھا. لیکن جب حضرت زبیر اور حضرت طلحہ ان کی شہادتیں ہوئیں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے کو جہنم کی خوشخبری دے دو، جہنم کی خوشخبری دے دو. پھر اللہ تعالیٰ یہ موقع لایا کہ پتہ چل گیا کہ خرابی تو انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے جو میرے لشکر میں ملے ہوئے. پھر جنگ نہروان ہوئی، اور اس جنگ نہروان میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن کو بھی لے کے گئے، حضرت حسین کو بھی لے کے گئے. لیکن روایات میں آتا ہے کہ جب باہم ٹکرائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشارکت نہ کرنے دی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود اس باہمی یہ جو لڑائی ہونے جا رہی تھی اس کے حق میں نہیں تھے. وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیتے تھے کہ ابا جی یہ لوگ ہیں جو ہمیں لڑانا چاہ رہے ہیں، ان پہ ہمیں گرفت کرنی چاہیے. اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پہ گرفت کی، جنہیں خارجی کہا جاتا ہے، حضرت علی کے لشکر میں جو شامل تھے جنگ نہروان میں ہزاروں کی تعداد میں انہیں قتل کیا گیا. اور جب انہیں معلوم ہوا کہ اب ہماری دال نہیں گلے گی، اب ہم دوبارہ زیادہ دیر ان کو لڑا نہیں سکیں گے، انہی میں سے ایک بندہ ابن ملجم ملعون اٹھا اور اس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کر دیا اور حضرت شہادت فرما دی. آپ بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ یار ہمارے جلسے ہوتے ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، شیوخ الحدیث ہیں، وہ یہ باتیں کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں باتیں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں ہم اپنے انداز میں ڈسکس کرتے کرتے کسی عام بندے کے منہ میں یہ بات نہ دے دیں کہ وہ کہہ دے نعوذ باللہ یار حضرت علی سے بھی یہ عمل ہو گیا، اور وہ ایسا لفظ بول دے جو لفظ اس کے ایمان کی تنقیص کا ذریعہ بن جائے. ہم تو اس لیے خاموش رہے، لیکن انہوں نے دوسری طرف سے دلائل جو ہم اس لیے نہیں دیتے تھے کہ لوگ کہیں حضرت علی پہ اعتراض نہ کریں، اور ہم اسے منع سمجھتے ہیں، اسے گناہ سمجھتے ہیں. لیکن یہ وہی باتیں عوام کے سامنے ڈسکس کرنے لگے کہ ان باتوں کی بنیاد پہ لوگوں نے تان کرنا تو دور کی بات ہے، سیدھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں نکالنا شروع کر دی، اور یہ کہا کہ بھئی انہوں نے اس صحابی کو قتل کیا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تقتلک فئۃ الباغیہ، کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا جو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا. واقعی وہ سبائی ٹولہ جو جہنم کی طرف بلا رہا تھا جنگ نہروان میں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جنگ جمل ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے. جنگ صفین ہوئی، روئے. اور جب جنگ نہروان ہوئی تو سجدہ شکر بجا لائے. سجدہ اس کا یہ تذکرہ نہیں کریں گے. جنگ نہروان کن کے خلاف ہوئی؟ اسی گروہ کے خلاف جو حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو کر کے
ان نفوس کو اس طرف سے بھی قتل کر رہا تھا اور اس طرف سے بھی قتل کر رہا تھا. ان کے بندے قتل کر کے حضرت علی کے نام لگا رہے تھے, حضرت علی کے بندے قتل کر کے حضرت امیر معاویہ اور امی عائشہ کے نام لگا رہے تھے. اب عام شخص جس کے ذہن میں یہ اعتراض اٹھتا ہے, کثرت کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نوجوان وہ سوشل میڈیا پہ یہ سوال اٹھاتے ہیں, تو یہ ضروری نہیں کہ محبت اور اعتقاد کے دائرے میں رہ کر کے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ اگر پنڈورا بکس کھولیں گے تو وہ تقدس کی جو دیوار مشائخ نے صحابہ کے گرد کی ہوئی ہے تو اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی اور لوگ اس طرح ڈسکس کریں گے. اچھا ابھی میں اور آپ لڑتے ہیں, ہم ہیں عام لوگ, ہم میں سے ایک حق پہ ہو سکتا ہے ایک باطل پہ ہو سکتا ہے, لیکن جب صحابی یہ کام کرے وہ دنیا اور ہے, وہاں دونوں حق پہ ہوتے ہیں, وہاں دونوں پہ اللہ راضی ہوتا ہے. اور پھر بالآخر پتہ چل جاتا ہے اس تیسرے گروہ کا, جس تیسرے گروہ نے یہ سازش کی ہوتی, وہ سبائی سازش, اور اس سازش کو جب ہم بے نقاب کرتے ہیں تو اس کی بھی ایک گروہ کو تکلیف ہوتی ہے, جبکہ ان کے اندر جو بصیرت والے لوگ ہیں وہ اس کو علل اعلان قبول کرتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کس نے دیا؟ یہ ایک ضروری بات تھی جو میں آپ کے سامنے. پھر یہ پچھلے دنوں ایک علل اعلان بہت بڑے نمائندے نے یہ کہا کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو حق نہیں مانتے, اس لیے کہ حضرت سعد ابن عبادہ نے بھی ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی, اور تم ہی یہ کہتے ہو کہ جس بھی صحابی کی اقتداء کرو تم ہدایت پا جاؤ گے, لہٰذا ہم سعد بن عبادہ کی اتباع کرتے ہیں, لہٰذا ہم ابوبکر صدیق کی خلافت کو بیعت کو حق نہیں مانتے. جس طرح حضرت سعد بن عبادہ نے ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو جمع ہوئے تھے اپنی بیعت کروانے کے لیے, انہوں نے بیعت نہیں کی. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا, ثقیفہ بنی ساعدہ میں لوگ جمع ہو گئے, حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے گئے. اسی دوران میں جو باتیں ہوئی ہیں نا, ان باتوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہی نہیں. اسی دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتلایا کہ کچھ لوگ بنو ہاشم کے حضرت علی کے پاس جمع ہو گئے ہیں کہ رسول اللہ انتقال فرما گئے ہیں, امیر کس کو بنایا جائے تاکہ ایک امیر کے حکم کے مطابق باقاعدہ اہتمام کے ساتھ رسول اللہ کے آخری مراحل جو ہیں وہ طے پائیں. یہ ضروری تھا. یہاں ایک اعتراض جس کے دل میں صحابہ کا احترام نہیں, وہ تو یہ کہے گا کہ یہ اقتدار کے جناب علی ناؤذ باللہ جملہ بول دے گا کہ اقتدار کے حریص رسول کی میت پڑی ہوئی ہے اور ثقیفہ بنی ساعدہ میں ابوبکر اور عمر چلے گئے بیعت کروانے کے لیے, یہ بات کہہ دے گا نا. تو پھر ہماری طرف سے کوئی بیوقوف اٹھے گا احمق جس کو ہم اپنا بندہ نہیں سمجھیں گے, وہ یہ کہہ دے گا کہ حضرت علی بھی تو بنو ہاشم کو اکٹھا کر کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے تھے. ہم تو اعتدال ان صحابہ کے گرد تقدس کی دیوار کر کے جب ہم ابو بکر کے بارے پھلانگنے نہیں دیتے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی علی کے بارے بھی پھلانگ سکتا. اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں گئے رسول کی میت کو چھوڑ کے, اس پہ کوئی اعتراض کرے گا تو یہ بندہ غلط ہے, بدقماش ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول کی میت کو چھوڑ کے علی بنو ہاشم کو اپنے گھر میں جمع کر کے امیر بننے کی باتیں کر رہے تھے, یہ بندہ بھی غلط ہے, یہ بندہ بھی بدقماش ہے. یہ اعتدال ہم اس لیے بات نہیں. اب یہ کہا ثقیفہ بنی ساعدہ سب جانتے ہیں, اتنا مشہور کر دیا گیا, آپ میں سے ایک ایک نمازی کو پتہ ہے, لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں. اب ہم نے کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ اعتراض کا ان کا جواب دیتے ہوئے نقد صحابی پہ کر جاتے ہیں. یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں. اہل ایمان کا شیوا, اگر کوئی ابو بکر صدیق پہ اعتراض کرے جتنا بڑا گنہگار وہ ہے ثقیفہ بنی ساعدہ میں جانے پر, اتنا ہی بڑا گنہگار وہ ہے جو جناب علی المرتضیٰ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے بنو ہاشم کو بلانے پہ اعتراض کرے. کیسی سمجھدار بات ہے جو علماء نے ہمارے سامنے نچوڑ رکھا. اگلی بات سنیں, جب حضرت تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت سعد ابن عبادہ کو امیر چنا جا رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں تقریر فرمائی, اوس خزرج انصار مدینہ کے خصائص بیان فرمائے اور ساری تعریفیں کر کے فرمایا کہ تمہارا عظمت ہے, شان ہے
لیکن رسول اللہ فرما کے گئے ہیں الائمۃ من قریش، ائمہ قریش میں سے ہوں گے، ائمہ قریش میں سے ہوں گے۔ جو ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ بولا تو سناٹا چھا گیا، سناٹا چھا گیا۔ اس کے بعد حضرت عبیدہ بن جراح اور عمر فاروق، حضرت نے فرمایا کہ یہ دونوں لوگ تمہارے سامنے موجود ہیں، جس کے ہاتھ پہ چاہو بیعت کر لو۔ کس نے فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، کسی قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو اور ابو بکر کی موجودگی میں مجھے امیر چنا جائے، اس امارت کے اوپر میں اپنے سر کٹوانے کو ترجیح دیتا ہوں، میں اپنے سر کٹوانے کو ترجیح دیتا ہوں۔ اگر ابو بکر نے میری طرف اشارہ کیا ہے تو سب سے پہلے میں ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جو ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی تو کثرت کے ساتھ لوگ لپکے، اتنی تیزی کے ساتھ کہ حضرت سعد بن عبادہ کو بخار تھا اور کمبل لیا ہوا تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنی تیزی سے بڑھے کہ وہ درمیان میں خیال نہ رہا ان کو پھلانگتے ہوئے۔ تو ایک بندہ کہنے لگا وہ سعد بن عبادہ کو تو مار دیا تم نے، تو وہاں ایک جملہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بولا قتلہم اللہ، مار تو اس کو اللہ نے دیا۔ یہ عرب کے اندر ویسے جملہ چلتا تھا، اور اس کو پھر توہین سے تعبیر کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ پھر مقصد کیا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام کے بارے اہل حدیث اتفاق اتحاد اور سب کی عظمت کی بات کرتا ہے، لیکن یہ ایک گروہ کے بارے دروازہ کھولنا چاہتے ہیں کہ اس کو گالی نکالنا جائز ہے، اور ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کسی کے باپ کو گالی نکالو گے تو وہ تمہارے باپ کو گالی نکالے گا۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پوجتے ہیں اس کو گالی نہ نکالو، ویسے اس کے بارے سمجھاؤ، اس کی حقیقت بیان کرو کہ یہ کچھ نہیں دے سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، لیکن گالی نہ نکالو، وہ تمہارے اللہ کو گالی نکالیں گے۔ آپ نے فرمایا برا ہے وہ آدمی جو اپنے باپ کو گالی نکالتا ہے۔ کہا اللہ کے رسول اپنے باپ کو بھی کوئی گالی نکال سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، جو کسی کے باپ کو گالی نکالتا ہے اور اس کی ضد میں اگر کوئی شخص گالی نکالنے والے کے باپ کو گالی نکالتا ہے تو گویا کہ وہ شخص ڈائریکٹ اپنے باپ کو گالی نکال رہا ہے۔ اب یہاں اس حدیث کی روشنی میں ایک مسئلہ سمجھیں، اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کو گالی نکالے اور ضد میں آ کے کوئی حضرت علی کی طرف نسبت کرے کسی ایسی بات کی، اس کا گناہ کس کے سر ہے؟ کس کے سر ہے؟ جس نے، میں کسی کے باپ کو گالی نکالوں تو وہ میرے باپ کو گالی نکالے، حدیث کی روشنی میں اپنے باپ کو میں خود گالی نکال رہا ہوں۔ اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کو نعوذ باللہ ایسا لفظ بولے اور اس کے ضد میں آ کے کوئی حضرت علی کو ایسا لفظ بولے تو وہ بندہ خود حضرت علی کے بارے وہ لفظ بول رہا ہے۔ اس لیے اگر اس کے دل میں حضرت علی المرتضیٰ کا احترام ہے تو ساری زندگی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو برا نہیں بولا ہم نہ بولیں گے نہ بولنے دیں گے، نہ بولیں گے نہ بولنے۔ یہ ہے مسئلے کی بات۔ وہاں سب سے پہلے انصار نے بیعت کی اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیعت کی، اور انہوں نے نعوذ باللہ بات بنائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اپنی مٹھی نہیں کھول رہے تھے تو حضرت ابوبکر نے کہا مٹھی کھولو۔ ہمارے عام جوان یہ باتیں اتنی عام ہو گئی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ باقاعدہ 6-6 7 نوجوان آ کے خاص کر کے حضرت امیر معاویہ کے بارے اور خلافت صدیقی کے بارے کثرت کے ساتھ سوال کر رہے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں شکوک پیدا کیے گئے اس حوالے سے۔ اور سنو، شیعہ کی کتب شیعہ کے تقریباً 6 حوالے کتابوں کے ساتھ نام لے کے باقاعدہ عبارت اس کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ وہاں حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت ہو رہی ہے تو حضرت اتنی تیزی سے آئے کہ اپنا قمیض بھی صحیح سے نہ پہنا، اپنا قمیض بھی صحیح سے نہ پہنا۔ اور ایک روایت کتب شیعہ کی اس میں یہ ہے کہ وہاں سے ہو کے کفن دفن کے انتظامات کے بعد مسجد میں بیعت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی نے بیعت نہیں کی، انہوں نے کہا کہ میں پھر علل اعلان سب کے سامنے بیعت کروں گا۔ حضرت علی تیزی سے آئے رضی اللہ تعالیٰ،
صرف اوپر والا جبہ پہنا، نیچے والا تہمت نہیں، کتب شیعہ میں اور اسی طرح بیعت کیا گیا کیونکہ جبہ سب کو چھپا لیتا ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگو اگر کسی کو میری بیعت پسند نہیں ہے تو اس کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے امیر چن لے۔ تو سب سے پہلے حضرت علی کھڑے ہوئے کہ آپ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں، نہ تو کسی اور کو آپ کے ہوتے ہوئے امیر بننے دیں گے اور نہ ہی آپ کو خلافت سے دستبردار ہونے دیں گے، اور اگر کوئی آپ کے خلاف اٹھے گا تو اس کا فیصلہ علی کی تلوار کرے گی۔ اور خلافت صدیقی پہ کیا ہو گیا؟ اجماع۔ اور پاکستان کی سرزمین پہ تشیع فکر کے خلاف ان کا نمائندہ کھڑا ہو کر کے یہ کہے کہ ہم ابوبکر صدیق کی بیعت کو نہیں مانتے اور خلیفہ بلا فصل کہنا ہمارا حق ہے، ہمیں یہ حق دیا جائے، تو علماء یہی کہتے ہیں کہ اپنا یہ حق اپنی کتابوں سے ثابت کرو، وگرنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عبارت جو کتب شیعہ میں نے 2-3 جمعے پہلے پڑھ کے آپ کو سنائی ہے کہ ما غضبت الا فی المشورہ، ہم تو صرف اس لیے ناراض تھے کہ ہمیں مشورے میں شریک کیوں نہ کیا گیا، وَإِنَّا لَنَرَا بِهَا أَحَقُّ مِنَّا، ورنہ ہم سارے کے سارے خلافت کا حقدار کسی کو سمجھتے ہیں رسول اللہ کے بعد ابو بکر صدیق کو سمجھتے ہیں۔ اور حضرت حسنین کریمین تو چھوٹے تھے، 4 ہجری کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور 3 ہجری کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 10 ہجری میں حضرت رسول اللہ دنیا سے چلے گئے۔ 11 ہجری کے آغاز تک آپ دیکھیں کہ حضرت حسین کی عمر 6 سال بنتی ہے، حضرت حسن کی عمر 7 سال بنتی، اور یہاں آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی خاطر زیادہ گھر رہتے تھے، تو سازشی ٹولہ، سبائی ٹولہ ہر موقع سے فائدہ اٹھا کے صحابہ کے درمیان اس طرح کی باتیں پھیلانے کی کوشش کرتا تھا، تو مشہور کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ، پھر حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی۔ یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ کے انتقال کے بعد، حضرت رسول اللہ کے انتقال کے بعد جو بات کرنا، حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی، شدت کے ساتھ بیمار ہوئی۔ ان کی بیماری کی بیمار پرسی کی بنیاد پہ، خیال رکھنے کی بنیاد پہ کہ بچے چھوٹے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ گھر رہنے لگے، زیادہ گھر ٹائم دینے لگے۔ انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ حضرت علی ابوبکر سے ناراض ہیں، لہٰذا اس لیے گھر میں بیٹھے ہوئے۔ پروپیگنڈا کرنا ہے نا۔ اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا 6 ماہ کے بعد، کتنے ماہ کے بعد؟ ابھی بچے پھر چھوٹے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہہ لیں 6 ماہ کے ہو گئے، حضرت حسن 7 سال 6 ماہ کے ہو گئے، بچے چھوٹے۔ جنازہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا، اور بخاری شریف میں جو روایت ہے اس کی سند ٹھیک، لیکن امام زہری کے اپنے الفاظ ہیں اور اہل السنہ والجماعہ نے ان الفاظ کو قبول نہیں کیا ہے، ادراج کرتے ہیں امام زہری۔ یہ اصطلاحات کی بحوث ہے ساری کی ساری۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اور ان بچوں کی نگہداشت کون کرتا رہا؟ حضرت ابوبکر کی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابوبکر نے جنازہ پڑھایا۔ اور جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تو بچوں کی ساری سرپرستی حضرت ابوبکر صدیق نے قبول فرما لی۔ اور تاریخ میں شاہد ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی حسنین کریمین سے پیار کرتا تھا تو وہ ابوبکر صدیق کی ذات گرامی تھی۔ 2 سال حضرت اقتدار میں رہے، مسلمانوں کے خلیفہ رہے، حضرت ہر کچھ ہونے کے باوجود، پہلے تو کبھی آپ یہ دیکھ لیں گے تاریخ کے اندر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا جوڑا سلوا کر کے پہن لیا ہوگا، لیکن جب خلافت میں متمکن ہوئے تو امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا جوڑا نہیں پہنا، اور جب وفات پائی تو کفن کی چادریں لائی گئی۔ اس سے پہلے حضرت نے دیکھا کہ یہ چادریں میرے لیے لائی گئی ہیں تو فرمانے لگے کہ نہیں، ان چادروں کی مجھ سے زیادہ ضرورت مدینے کی کسی بیوہ اور کسی یتیم کو ہے، اور مجھے میری انہی 2 چادروں میں کفن دیا جائے دھو کر کے جن کے اندر میں وفات پاؤں، اور انہی 2 چادروں کے اندر، اور اس کی ذات پہ اتنے بڑے بڑے سوال کھڑے کر دیے جائیں کہ حق مار گئے، حق کھا گئے۔ حضرت عمر فاروق کا دور آیا، 2 سال کے بعد حضرت حسین کتنی دیر کے ہو گئے؟
8 سال کے، حضرت حسن کتنی دیر کے ہو گئے؟ 9 سال، بچے ہیں، ابھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرپرستی کرتے رہے، اور جو مال آتا ان بچوں کو 5-5 ہزار درہم دیتے، اور بیٹا کہنے لگا، بیٹا عمر فاروق کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ کہ ابا جی حسن اور حسین کو 5-5 ہزار دے دیتے ہیں، باقی کسی کو 1 ہزار ملتا ہے، کسی کو 2 ہزار ملتا ہے۔ تو عمر فاروق فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5 ہزار لینے کے لیے حسین کے ابے جیسا ابا لاؤ، حسین کی اماں جیسی اماں لاؤ، حسین کے نانے جیسا نانا لاؤ، حسین کے چچے جیسا چچا لاؤ، لے کے آؤ، تو پھر یہ بات کرو۔ ان بچوں کا اتنا اکرام، اور یہ جملہ سنیے، ان کی کتابوں میں کثرت کے ساتھ موجود۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، قال عمر فَإِنَّمَا أَنبَتٌ مَا تَرَى فِي رُؤُوسِنَا اللَّهُ ثُمَّ أَنْتُمْ۔ اے حسین، جو عمر کے سر پہ عزت کے 4 بال ہیں نا، وہ اللہ کے کرم کے بعد تمہاری جوتیاں، تمہاری عزت کرنے کی وجہ سے۔ اب یہاں اس عبارت کو اکرام میں لے جا کے ہم اپنے ضرب المثل میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے جوتے سیدھے کرنے کی وجہ سے ہیں، تمہارا اکرام بجا لانے کی وجہ سے ہیں۔ لیکن اس عبارت سے کوئی یہ کہے کہ عمر کا تو نعوذ باللہ کوئی مقام نہیں، وہ تو ہمارے حسین کے جوتے سیدھے کیا کرتا تھا، اس عبارت سے اس کو ہم حضرت عمر فاروق کی شان تو سمجھائیں گے، توہین کرنے دیں گے؟ توہین کرنے دیں گے؟ نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ چھوٹے بچے جب گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے، ابن عباس بڑے تھے، ان سے بڑے تھے، اور حضرت رسول اللہ کے وضو کا لوٹا اٹھانے کی سعادت ابن عباس کو ہے، اور حضرت امیر معاویہ کو ہے رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ اور حضرت عمر کے وضو کا لوٹا بھی عبداللہ ابن عباس اٹھایا کرتے تھے، اور اسی طرح حسنین کریمین کے گھوڑوں کی لگام حضرت عبداللہ ابن عباس پکڑا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ تیری تو عمر زیادہ ہے، فرمایا میری عمر زیادہ ہے، ان کا مقام زیادہ ہے، میری عمر زیادہ ہے، ان کا فقیہ مدینہ، مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس، جن کو رسول کی ڈھیروں دعائیں، اور رسول اللہ کا چچا زاد بھائی حضرت عباس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے بھائی ہیں، اور یہ عبداللہ ابن عباس آپ کے بھائی ہیں، جس طرح حضرت علی آپ کے بھائی ہیں، کزن ہیں، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے اہل بیت میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسنین کریمین کا اکرام کتنی دیر کے ہو گئے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سالہ اقتدار ڈالیں تو 17 سال کے شہزادے دونوں، ابھی نوجوان نہیں۔ ایک شخص نے یہ سوال اٹھایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے روایات کی ہیں، تم حضرت حسنین کریم، جس طرح ہمارے معاشرے میں یہاں پاکستان میں آپ کو حضرات صحابہ پہ سوال کھڑے کرنے والے نظر آتے ہیں نا، اسی طرح آپ شام اور بعض عراقی مورخین کو اور مصنفین کو دیکھیں تو وہ حضرات اہل بیت پہ سوال کھڑے کرتے ہیں۔ ہم تو درمیان میں صحابہ کا بھی دفاع کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی دفاع کرتے ہیں، صحابہ کو آڑ بنا کے اہل بیت پہ اعتراض نہیں کرنے دیتے، اہل بیت کو آڑ بنا کے صحابہ پہ۔ یہ انتہائی حساس موقع ہے میرے عزیزوں، انتہائی حساس موقع ہے کہ اس موقع پہ اپنے نوجوانوں کی رہنمائی کی جائے۔ اگر صحابہ کے بارے ذہن میں شک آ گیا، اسلام کی ساری عبارت منہدم ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایران کیا ہوا؟ فتح ہوا۔ ایران سے جو قیدی آئے، جنگ کا رواج تھا کہ لونڈیاں آتی تھی، ان میں ایک شہزادہ ایران کا یزدجرد، جسے عربی میں یزدجرد پڑھ لیتے ہیں اور ویسے یزدگرد ہے، اس کی بیٹی جو شہزادی تھی، وقت کی شہزادی، خوبصورت تھی، شاہ زنان جسے کہا جاتا ہے، آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو شاہ زنان کے بارے سب سے پہلے حضرت حسین کی رائے لی کہ یہ شہزادی ہے، وہاں کے شہزادے کی بیٹی ہے،
مال غنیمت میں جو قیدی آتے ہیں، لونڈی جسے کہتے ہیں، اسلام کا مزاج ہے، اسلام کا حکم ہے، کسی کو اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ وقت کا امیر المومنین اپنی مرضی سے جس کو دے دے پھر وہ اس کی ہو جاتی۔ دو بندے ایک لونڈی میں شریک نہیں ہو سکتے، جس کو ایک کو ملے گی وہ اس کی ہوگی۔ اور اگر کسی لونڈی کی قیمت 1,00,000 روپیہ ہے، 50,000 کوئی دے دے گا تو کام اس سے لے سکتا ہے، لیکن اپنے جنسی تعلقات کے لیے جب تک پوری قیمت ادا کر کے لے نہ لے استعمال کر سکتا نہیں۔ یہ تھا طریقہ کار۔ اور اس کے بارے حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلے حضرت حسین سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نوجوان ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ ان کی شادی ان سے کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت نے پسند فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند فرمایا، اور شاہ زنان کس کو دے دی گئی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور جس سے ان کی امامت چلی، ایران میں بیٹھ کے اس عورت کی طرف فخر کرتے ہیں، لیکن اس عمر کو گالی نکالتے ہیں جس عمر نے اپنی خلافت کے اندر حضرت حسین کو دی۔ اگر وقت کا امیر المومنین نہ دے تو جائز ہوتی، بھائی جائز ہوتی، دی کس نے؟ حضرت، اپنا بیٹا بھی تھا نا، اپنے بچے بھی تھے۔ اب سارے کا سارا یہ پورے کا پورا فرقہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو زیادہ نام لیتا ہے، اس میں یہ وجہ بھی سمجھتا ہے کہ ہمارا قوم، ہمارا نجف اور ہمارا اصفہان، نجف تو عراق میں ہے، اصفہان ادھر ایران میں، کہ ہمارا کردار ہے کہ ہمارے گھر کی عورت حضرت حسین کی بیوی، اور اس سے پھر ہماری کیا چلی؟ امامت چلی۔ یہ بات بیان کر کے پورا ایک آرٹیکل آیا ہے، ایک دوست نے بڑی محنت سے لکھا ہے، جس میں اس نے یہ ثابت کیا کہ یہ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر کے داماد ہیں، اس لیے ہم ان کی عزت زیادہ کریں گے، حضرت حسن کی عزت اس لیے نہیں کرتے۔ اور جو اس شرف تک لے کر کے جائے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی عزت کریں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی لیلہ بنت عروہ سقفی سے ہوئی، تیسری شادی ام اسحاق بنت طلحہ عبید اللہ، یہ طلحہ بن عبید اللہ بڑے عظیم الشان صحابی، ان کی بیٹی سے ہوئی، چوتھی شادی ام رباب بنت امرأ القیس سے ہوئی۔ ان سے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل چلی۔ اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا فرمائے اور 2 بیٹیاں، ایک بیٹی کا نام سکینہ اور ایک بیٹی کا نام فاطمہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی کا نام زینب اور ایک کا نام فاطمہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی کا نام سکینہ ہے، اسی کے نام پہ یہ کنیت پھر آگے بھی چلی۔ حضرت حسین کی 2 بیٹیاں، ان میں سے ایک زینب اور ایک فاطمہ، یہ 2 بیٹیاں حضرت حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 4 بیٹے۔ ان 4 بیٹوں میں امام زین العابدین کا نام تو آپ سنتے ہیں، سارے سنتے ہیں، امام زین العابدین، ان کا اصل نام ہے علی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے 3 بیٹے جو میدان کربلا میں شہید ہو گئے تھے، ان کا نام آپ کیا سنیں گے؟ علی اصغر، علی اکبر، علی اوسط، علی سجاد۔ وہ نام بدلے ہیں، ان میں سے کسی کا نام ابو بکر ہے، کسی کا نام عمر ہے، کسی کا نام عثمان۔ یہ بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور یہ کربلا کے اندر سارے شہید ہو گئے تھے، سارے شہید ہو گئے۔ اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے، کائنات کا اندھیرناک واقعہ ہے کہ حضور کی آل اولاد کو بے آب ہو گیا میدان کے اندر ذبح کر دیا جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، میں نے خواب کے اندر رسول اللہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اشعث و اغبر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی کی حالت میں دیکھا کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے،
پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت انتہائی پریشانی کی. میں نے کہا میرے آپ کے ہاتھ میں خون. میں نے خواب میں دیکھا تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے بیٹے حسین کا خون ہے، اور مجھے جبریل نے کہا ہے ستقتل امتک، کہ تیری امت تیری نسل کو ذبح کرے گی. میرے عزیزو، تاریخ کے اندر اتنے سنگین اور ہولناک واقعات نظر ہوئے کہ رسول کی نسل کو ظلم و بربریت کی انتہا کر کے 70 لوگ ہیں 72 لوگ ہیں، صفحے ہیں سامنے، اور حضرت بات جذبات میں آ گئی، درمیانہ عرصہ حضرت عثمان کا، کیونکہ جمعے آگے چلنے ہیں. حضرت وہاں کھڑے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کوفہ کے لوگوں کے نام لے کے، اے اشعث تو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ اے ابن نجار تو نے مجھے بلایا نہیں تھا؟ کہاں ہو تم؟ میں کہتا ہوں یزید پہ لعنت کرو، لیکن اس سے پہلے یہ تو دیکھو کہ فوجوں کے حوالے کس نے کیا. میاں چلوں مرکزی مسجد کے ممبر پہ میں کھڑا ہوں اور مجھے باہر سے کوئی آگے مار جائے، لعنت پہلے نمازیوں پہ، باپ پہ مارنے والوں. کوئی مرے ہی نہ، کسی کے ناخن کو خراش نہ آئے، کسی کوفی کا بال نہ ٹوٹ کے گرے اور رسول کی نسل ذبح کر دی جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ خط دکھا رہے ہیں، این ابن النجار، نجار کہاں ہے تو تو کوفہ کا رئیس تھا، سردار تھا، یہ دیکھ تو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ میں تیرا ہوں؟ تم کہاں چلے گئے ہو؟ آج یہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہیں. کیا اس کائنات کے اندر رسول کی واحد اولاد میں نہیں ہوں؟ کیا میں نے آج تک کسی کے قتل سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں؟ لوگوں، کیا میں رسول کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں رضی اللہ تعالی؟ کیا میں فاطمہ کا جگر گوشہ نہیں؟ کیا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو نوجوان جو جنت کے نوجوان ہیں ان کا سردار نہیں قرار دیا؟ یا اہل الکوفہ این انتم، اے کوفہ کے لوگوں تم کہاں چلے گئے ہو؟ مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے، تم نے مجھے بلایا نہیں، تم نے مجھے خط نہیں لکھے، تم نے کہا کہ ہمارا امام کوئی نہیں ہے، حسین ہماری امامت کے لیے آؤ، کوفیوں باہر نکلو، میں حسین تمہاری امامت کے لیے آیا. کیا آج تک ہم نے اپنی قوم کو رلا کر کے یہ کہا ہے کہ کوفیوں کو گالی نکالو؟ کیا یہ جو جذباتی گفتگو کرتے ہیں ہمیں نہیں آتی؟ کیا ظلم ہوا ہے؟ اخیر ہو گئی. بچے یہ کوئی باقاعدہ لڑائی کے لیے آئے تھے؟ کوفیوں تم کہاں ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 1200-1300 خاتون ڈیل دیے، اور آپ خط اٹھا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، نیچے لا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غربت کے عالم میں، غربت عربی کے اندر کہتے ہیں کہ بے کسی و لاچاری، بے بس، سارے نکل آتے، جل جاتے، مر جاتے. اس وقت آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کی مٹی کے اوپر حسین سے افضل کوئی نہیں تھا، حضرت حسین سے افضل کوئی نہیں تھا. حضرت کی بیٹیوں کی لاج رکھتے، آ جاتے. گئے گزرے ایمان والا اپنی مسجد کے امام کی عظمت کے لیے رستے میں کھڑا ہو جاتا ہے. خبردار تیری ایسی تیسی اگر ہمارے عظیم اختر کو کچھ کہا تو. ایک عام گیا گزرا 14ویں صدی کا آدمی ایک گئے گزرے خطیب کی عظمت پہ آنچ نہیں آنے دیتا، لاکھوں تعویلیں کرتا ہے، لاکھوں دلائل دیتا ہے. تم کہاں تھے؟ کیا ان 72 کے علاوہ کوئی 73واں وہاں نظر آتا ہے؟
اور ہم نے ایک دن بھی یزید کے تقدس کو بیان نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل بڑے وسیع الظرف ہیں، حدیث کے امام ہیں۔ بیٹا پوچھنے لگا کہ ابا جی آپ یزید پہ لعنت کو جائز سمجھتے ہیں؟ فرمایا میں یزید پہ لعنت کو جائز سمجھتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا میں یزید پہ لعنت کو جائز سمجھتا ہوں۔ ابا جی پھر لعنت کرتے کیوں نہیں؟ فرمایا ویسے میری لعن تان کرنے کی عادت نہیں، میری لعن تان کرنے کی، یہی موقف ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ لا نحب، ہم یزید کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے نہیں۔ جس کی سرپرستی میں یہ کام ہو، اور کسی اہل حدیث کو یہ ٹھیکہ بھی نہیں دیتے کہ وہ یہ کہے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن یزید کی ذات پہ طعن کرنے کی آڑ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تقدس کو پامال کرنے دیں گے؟ نہیں۔ وجہ کہ اگر یہ دروازہ کھل جائے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی طرف سے جو عظیم الشان صحابہ شہید ہوئے ہیں، ان کی شہادت کو بنیاد بنا کے حضرت علی پہ طعن کا دروازہ کھل جائے گا، اور سارے صحابہ کی عظمت کیا ہوگی؟ داؤ پہ لگ جائے گی۔ 61 ہجری میں پھر سر اتارا گیا، سر کوفہ میں لایا گیا۔ سر کوفہ میں، او بولو نا، سر کوفہ میں، سر مبارک کوفہ میں کوئی ہلچل مچی، کوئی انقلاب آیا، کوئی گلیاں بند ہوئی، کوئی جلوس، کوئی احتجاج، کوئی ہائے بائے، کوئی موت۔ یہ اتنے تھے خدا کی قسم، اگر انگلیوں سے ٹھولا مارتے عبید اللہ ابن زیاد کے گلے کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی۔ امام زین العابدین کی عمر 26 سال، 25 سال، 27 سال روایات آتی، فرمانے لگے واللہ ان ہؤلاء لشیعتنا قتلنا خذلتنا شیعتنا، اللہ کی قسم تم نے ہمیں، ہمارے شیعوں تم نے ہمیں رسوا کروا دیا۔ اور جو واد حیدر نقوی نے تو اعتراف کیا کہ میں سنسر کرتا تھا ان جملوں کو، لیکن میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا تھا۔ آج مال الاعلان تم کو بتلا رہا ہوں کہ غداری ہم نے کی۔ اتنا بڑا سانحہ ہے میرے اہل حدیث ساتھی، میرے رسول کی ڈائریکٹ نسل، حضرت امام کونین کی ذریت، جن سے محبت کرنے پہ اللہ جنت عطا کر دے۔ حضرت حسین اور حسن سے محبت کرنے سے اللہ کیا کرے، اور جن سے اگر نفرت آ جائے تو اللہ تعالیٰ غضب کا اعلان کر دے۔ جو جنت کے پھول اور جنہیں میرا محمد سونگے، رسول اللہ کی لاڈلی بیٹلی سیدہ فاطمہ زہرا، امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، اس بری سرزمین میں اس طرح ظلم کبھی ہوتا دیکھا نہیں کسی نے۔ اور یہ حسین وہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہرا دیا کرتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں فسطاط، طرابلس، طبرستان، ان سارے غزوات میں شریک ہوئے اور فتوحات کے جھنڈے گاڑے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لیکن اتنا بڑا سانحہ کر کے اتنی افراتفری پھیلا دی گئی کہ کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے تو یہ کہا کہ جو چاہو یزید کو کہو، ہمیں ٹھیکہ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے یزید کے دفاع کا، ہمیں ٹھیکہ ہے صحابہ کی عظمت کے دفاع کا۔ اور رہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کی بات، تو یہاں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت نے اجتہاد فرمایا ہے، اور صحابی جب اجتہاد کرے اگر صحیح نکلے تو 2 اجر ہوتے ہیں، اگر صحیح نہ نکلے تو 1 اجر اس کو ضرور ملتا ہے۔ اگر اجتہاد صحیح نہ نکلے تو 1 اجر اس کو،
اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اجتہاد صحیح نہیں تو کیا نکلے گا؟ 1 اجر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں اللہ کی قسم میں نے امیر معاویہ اور امی عائشہ سے جنگ قرآن و سنت کے حکم کی بنیاد پہ نہیں، اپنے اجتہاد کی بنیاد پہ کی۔ اگر میرا یہ اجتہاد ٹھیک تو 2 اجر، اگر میرا یہ اجتہاد ٹھیک نہیں تو صحابی قتل ہوا ہے، صحابی بولے نا صحابی، لیکن ہم حضرت علی کے کھاتے میں کیا ڈالتے ہیں؟ 2 اجر یا بات سمجھ آ گئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی طرف سے عشرہ مبشرہ کے لاشیں پڑے ہوئے، اتنا بڑا کام ہو گیا، لیکن ہم چونکہ صحابہ کی عظمت کے رکھوالے نوکری کرنے والے، اتنا بڑا کام ہو جانے کے باوجود حضرت نے اجتہاد فرمایا، اگر ٹھیک تھا تو 2 اجر، ٹھیک نہیں تھے تو 1 اجر۔ اسی بات کو انتخاب یزید پہ لے آئیں، اجتہاد فرمایا، اگر صحیح تھا تو 2 اجر، اگر نہیں صحیح تھا تو یہ اصول ہے، یہ اصول ہے۔ اور بعد میں آنے والا حضرت بات سن لیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو کہہ کے گئے تھے کہ کوفہ والے حضرت حسین کو تیرے مقابلے میں کھڑا کریں گے، لیکن جتنا ہو سکے عزت کرنی ہے، دنائی سے کام لینا ہے، چونکہ وہ رسول کی نسل ہے، چونکہ وہ رسول کی نسل ہے، وہ تو اپنا ذمہ پاک کر کے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معاف کیا، انہوں نے ان کو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر ثبت کی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہوئے اور بیعت فرمائی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی سے انشاءاللہ یہ بات آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ صحابہ اکرام اہل بیت کی محبت ہمارے قلب و جگر میں پیدا فرمائے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیزان گرامی،